لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر البراءة عن أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ حضرت محترم، جو ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہوا تھا، کل اختتام اس بات پہ ہوا کہ دین کے جس کی اہمیت اور جس کا مقام انسان کی زندگی میں جتنا زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے اتنا امپورٹنٹ جب نہیں ہوتا تو نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں کہ انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور انسان جب دنیا میں اس ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اس اہم سلسلے سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس مرکز سے جو کہ الہی نظام کا حصہ ہے، پروردگار عالم نے اپنا جو نمائندہ بھیجا، جب یقیناً اسی ذات والا صفات سے انسان متمسک نہیں ہوتا تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان جب خدا سے نہیں ڈرتا اور خدا کے نمائندوں کا ساتھ نہیں دیتا تو پھر در در کی ٹھوکریں تو کھانا مقدر میں ہے۔ شیطان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو صحیفہ سجادیہ میں مولا امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام نے شیطان کے حوالے سے جو کچھ باتیں دعا کے ذیل میں بیان کی کہ شیطان وہ ہے کہ جو انسان پر اتنا مسلط ہے کہ جتنا تسلط اور جتنا اختیار انسان کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ مولا کا یہ جملہ ہے کہ پروردگار وہ شیطان ایسا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، نسیان مجھ پر عارض ہوتا ہے، شیطان بھولتا بھی نہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو انسان خوشی میں آ کے بھول جاتا ہے، کبھی دعا قبول ہو گئی، کبھی کوئی اچھا کام خود کر لیا، کبھی کوئی اپنے اچھے کام کا اچھا نتیجہ دیکھ لیا، انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ میرا کام پھل دے رہا، میرا کام نتیجہ دے رہا ہے، رزلٹ اورینٹڈ بن گیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے رزلٹ کو دیکھتے ہوئے جب انسان خوش ہو جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات اسی پروردگار کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے کہ جس نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا۔ جب انسان اچھائی کی طرف جاتا ہے، خوشی کی طرف آتا ہے، تب بھی بھول ہو جاتی ہے۔ کبھی انسان غم کی کیفیت میں ہوتا ہے یا خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے، تب بھی انسان کے اوپر بھول عارض ہوتی ہے، نسیان آ جاتا ہے۔ انسان غصے میں آ کے کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود جانتا ہے، لیکن اس غصے کی کیفیت کی وجہ سے وہ دماغ جب حاضر نہیں ہوتا کچھ چیز انسان بھول جاتا ہے، اور نہ جانے اپنے الفاظ کے اندر، اپنے افعال کے اندر کیا کچھ نہیں کر جاتا اور کہہ جاتا جس کی وجہ سے بعد کا خود شرمندگی اٹھاتا۔ کل کی باتوں کا یہ خلاصہ۔ تو عزیزان محترم، جس ایک خامی سے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ اس زمانے میں جو مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں
ایک نظر آتی ہے کہ دین بطور دین، کہ جس دین کا مرکز خود امام وقت ہے، اس دین ہی میں کوئی کمزوری واقع ہو گئی ہے، یا وہ دین ہی مثال کے طور پر ہمارے دلوں میں اتنا مضبوط نہیں ہے، تو پھر کیسے، کس کی خاطر میں قربانی دیتا ہوں؟ کون ہوتا ہے کہ جس کی خاطر میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہوں؟ دنیا میں ایک مثال ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر قربانی دیتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، سرٹن ٹائم تک اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتا ہے، تربیت کے عنوان سے، محبت کے عنوان سے، ایثار کے عنوان سے، اور نہ جانے کیا، ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو ان کے خاطر قربانیاں دیتا ہے، دوستوں سے محبت کرتا ہے قربانیاں دیتا ہے، سیکریفائز کرتا ہے نا انسان۔ لیکن سب کی بنیاد کیا ہے؟ وہ محبت، جتنی محبت اتنی ہی قربانی دیتا۔ لیکن اگر یہی محبتیں اپنے عروج پر پہنچ جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ محبتیں جب اپنے عروج پر پہنچتی ہیں، یعنی ایک محبت، عام محبت ہوتی ہے کہ جو انسان چیزوں سے، لوگوں سے ایک نارمل کیفیات رکھتا ہے، جب یہ محبت کے مراحل آگے بڑھتے ہیں تو الفاظ بدل جاتے ہیں، پھر اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر محبت سے بات آگے نکل جاتی ہے۔ میں اس عشق کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں محبت کے ساتھ ساتھ انسان قربانیوں کے اندر بھی اپنے ان منازل کو طے کرتا، وہ آگے بڑھ جاتا۔ ہم عشق مجازی کی بات نہیں کرتے، لیکن جتنے بھی ایسے عرفاء، جتنے بھی ایسے افراد کہ جنہوں نے زندگی میں بڑا ایک نام بھی کمایا اور زندگی میں ایک بڑے رتبے تک پہنچ گئے، وہ بڑا رتبہ کون سا؟ دنیاوی اعتبار سے ہم بات نہیں کر رہے، اب ہم بات کر رہے ہیں دین کی، تو پھر دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے کسی بڑے رتبے کو پا لیا۔ بنیاد کیا تھی؟ کہا جاتا ہے اس دین کے اندر، اس معارف الہی کے اندر ایک اہم ترین حصہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے عشق اور عشق جذبات کا ہوتا ہے۔ کہ جتنا پروردگار عالم سے انسان محبت کرتا ہے، جتنا اہل بیت سے انسان عشق رکھتا ہے، بات اتنی ہی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ انسان دنیاوی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت کرتا ہے تو اس چیزوں کی جتنی محبت ہوتی ہے اتنا قربانی دیتا ہے، لیکن عشق محبت سے آگے اس کا مرحلہ کچھ اور ہے۔ اہل بیت سے مودت کا حکم دیا گیا ہے، محبت کی بات نہیں کی گئی۔ صرف محبت سے کام نہیں چلے گا، مودت تک پہنچنا ہے، اس عشق کے مراحل سے آگے بڑھ کر اپنے عملی میدان میں ایسی محبت جو عمل تک لے آئے، اس مودت کا تقاضا کیا گیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ خدا کیا محبت نہیں کہہ سکتا تھا کہ محبت قربہ لے آؤ کافی ہو جائے گی؟ نہیں، محبت نہیں، مودت، تو مودت تک پہنچنا ہے۔ تو جتنے عرفاء، جتنے ایسے افراد کہ جنہوں نے پروردگار عالم کے ہاں بڑا مقام حاصل کیا، آپ چاہے اہل بیت کرام کے زمانے میں یا اہل بیت کرام کے زمانے کے بعد، اہل بیت کرام کے زمانے میں اصحاب کی بہت زبردست مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی۔ اب اللہ کے رسول کا دور تھا تو جہاں جہاد کی باری آئے بے درے قربانیاں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جب بدر، پہلی جنگ اسلام کی، بدر والوں کی تعداد کتنی ہے؟ پور تعداد 313، اور اسی بدر کی تعداد کے اعتبار سے جو آخری زمانے میں، جب اس زمانے کے امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الکریم، ظہور فرمائیں گے تو ان کے ابتدائی انصار کی تعداد اتنی ہی ہوگی جتنی بدر کے اصحاب کی تعداد تھی، 313۔ انہیں پروردگار نے کیسا مقام دیا، انہیں خدا نے ایک ایسی منزلت عطا کی، بھی دے گا، تمہاری دعا قبول بھی کرے گا، تمہاری دنیا آخرت سنوار بھی دے گا، یہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ لیکن اتنا یاد رکھو، قرآن کے ذریعے سے لوگوں سے مانگنے کا وسیلہ مت بناؤ، قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس سے مانگنے کا وسیلہ مت بناؤ۔ قرآن مال جمع کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن خدا اور انسان کے درمیان محبت کو قائم کرنے کا وسیلہ ہے۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جسے فرمایا گیا حدیث کا جملہ کہ جو فمن وقر القرآن، جو قرآن کی توقیر کرتا، عزت کرتا، احترام کرتا،
وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کا احترام کیا، اللہ کی توقیر۔ قرآن کے مفاہیم کو ہی انسان نہیں حاصل کرتا اور جھٹلا دیتا ہے اور عملی میدان میں نہیں لاتا تو پھر کہاں کھڑا؟ بات آتی ہے دین میں، اور دین کی محبت اور مال کی محبت، جب ان دو چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں، میں کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ اصحاب، جو میں نے جملہ کہا تھا کہ وہ اصحاب کے جو سامنے موجود ہیں، ہزاروں کا لشکر ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود مولا کے ساتھ ان دا اینڈ تیار ہو گئے۔ جب عدی بن حاتم نے تقریر کی، کہا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے مولا کے اس خطبے کا، مولا بلا رہے ہیں جواب نہیں دیتے ہو تم۔ غیرت آئی، جواب دی کہ ہم تلوار اٹھائیں گے۔ تلوار اٹھائی، تیار ہوئے، لشکر بنایا گیا، 4,000 ہزار کے تعداد میں لشکر کو جمع کیا گیا۔ مولا نے مقرر مقام پر بھیجنا شروع کیا، کسی کو مقام انبار تک پہنچایا، کسی کو مختلف ڈیوٹیز ڈیوائڈ کرنا شروع کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ کہتی ہے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جن کے سردار جب بنائے جاتے تھے، یعنی 4,000 میں سے اگر کسی ایک کو سردار بنا کر بھیجا جا رہا ہے تو یقیناً مولا جب کسی کو سردار بنا رہے تو کوئی عام آدمی نہیں ہوگا۔ 4,000 میں سے کچھ سب سے بہتر وہ ہوگا کہ جس کو مولا نے ان 4,000 کا لیڈر بنایا۔ یہ 4,000 گئے، اس مقام پر پہنچے جہاں مولا نے کہا تھا۔ حاکم شام نے مال کی لالچ دی، مال کی لالچ ملی، کچھ درہم و دینار کا لالچ ملا، کچھ مقام و منصب کا لالچ ملا، یعنی وہی جو مال کی محبت جس کی بات کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہم تمہیں یہ دے دیں گے اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ آج ہم آپ بھی اپنے ایمان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں نا، کوئی ایسی صورتحال فرض ہی صحیح، ہم فرض ہی کریں کہ کبھی ایسی صورتحال آئے کہ ایک طرف ہمارا دین ہو اور ایک طرف ہمارے پاس مال اور منصب و دولت ہو۔ اگر ہم واقعی انصاف سے فیصلہ کریں کہ ہم کیا کریں گے اور فی الحال ہماری سچویشن کے اعتبار سے ہم کس کو ترجیح دے پائیں گے، وہ ہمارے ایمان کا صحیح رزلٹ ہوگا کہ واقعی ہم یہ مال چھوڑ پائیں گے، منصب چھوڑ دیں گے، عزت چھوڑ دیں گے، مقام چھوڑ دیں گے اور اس کو چھوڑ کر کہیں گے نہیں، جو رسول اہل بیت کا دین ہے، مجھے دین چاہیے، مجھے نہیں چاہیے عزت، نہیں چاہیے مال، نہیں چاہیے دولت، نہیں چاہیے تمہارا یہ کسی علاقے کی گورنری، بات چھوٹی نہیں کی، چاہے وعدے کی حد تک صحیح۔ آج بھی لالچ تو ملتے ہیں نا، کتنی لوگ ایسے ہیں جن کو مختلف طریقوں سے ان کی فیلڈ کے حساب سے یہ آفر دی جاتی ہے کہ بھائی یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، فلاں چیز مل جائے گی، تو جیسا جس کا اسٹیٹس ویسے اس کو آفر کیا جاتا ہے، تو جیسے جس کا مقام وہاں پہ آفرز ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مال اٹھایا، راتوں رات فرار کر گئے، سردار غائب ہو گیا، قریبی لوگوں کو بھی اٹھا کر لے گیا، باقی لشکر کیا ہوا کہ وہیں کا وہیں کھڑا، کیا ہوا؟ ہمارا سردار بھاگ گیا۔ اطلاع پہنچائی گئی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام تک کا، کیا ہوا؟ سردار بھاگ گیا، بک گیا۔ دوسروں کو بھیجا گیا، دوسرے بھی اسی طرح سے گئے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اب جب یہ بار بار یہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا؟ یعنی کوئی شخص جو امام معصوم کا نمائندہ بن رہا ہو، جملے پہ غور کیجیے گا، امام معصوم کا ڈائریکٹ نمائندہ بن رہا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ امام معصوم علیہ السلام اگر کسی کو کسی چھوٹے سے کام کے لیے بھی اگر تفتیش کریں اور پتہ چل جائے کہ یہ امام زمانہ کا کام اس کو ملا ہوا ہے، یہ امام زمانہ علیہ السلام کا کام امام نے ڈائریکٹ دیا ہے اسے، ہم کتنا احترام کریں گے اسے؟ یقیناً احترام کرنا بھی چاہیے۔ اور اگر ایسا، چونکہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے تو ڈائریکٹ تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو افراد نسبت رکھتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے، جو بھی خلوص سے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کام کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امام کی مدد کر رہا ہے اور خلوص سے کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، اس کام کو آگے بڑھنا چاہیے جو معاشرے کے لیے مفید ہے، جو مومنین کے لیے مفید ہے۔
تو ہم تو بغیر نام کے بھی ہمارے دل میں تو یہ احترام تو ہے نا، کم سے کم ہمارا معاشرہ اس کو تو سپورٹ کرتا ہے، اور اچھی بات ہے کہ اگر کوئی امام زمانہ علیہ السلام کا نام لے کے کام کرتا ہے تو سپورٹ کرنا بھی چاہیے، اور اگر وہ حسین خلوص سے کر رہا ہے تو پروردگار یقیناً مدد کرتا بھی ہے اس کی۔ لیکن جو کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں، اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے کے مسلمان کی، اس زمانے کے مسلمان کو مولا نے بنایا لیڈر، 4000 کا پورا پلاٹون لے کے بھیج دیا کہ جاؤ جا کر فلاں مقام پر۔ کیا ہوا؟ لالچ پہ نہیں، بک گیا، بھاگ گیا، باقی لشکر تنہا۔ اور ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ بار بار یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ بار بار ہو رہا ہے، جو امام زمانہ علیہ السلام کا نمائندہ بن کر جا رہا ہے اس کے دل میں ابھی تک مال کی اتنی لالچ ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک طرف جانتا ہے کہ امام معصوم ہے، لیکن سامنے سے جب گورنر ہی نظر آتی ہے، کچھ درہم و دینار نظر آتے ہیں، تو یہاں امام معصوم کی محبت ختم ہو جاتی ہے، درہم و دینار کی محبت سر پہ چڑھ جاتی ہے۔ جب امام معصوم کے زمانے میں ایسا ہو رہا تھا تو آج تصور کیجئے کیا ہمارا اور آپ کا ایمان، ہمارے معاشرے کے افراد کا ایمان کس لیول پر ہے؟ کیا ہم اسی طریقے سے جو امام زمانہ علیہ السلام کا نام لے کے کام کرے گا کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کر لیں؟ ایک طریقہ تو یہ کہ جو امام کی، وہاں پر تو امام کا نام لے کر نہیں، وہاں تو امام نے ڈائریکٹلی خود ڈپیوٹ کیا تھا، وہاں تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا تھا، امام نے کہہ دیا بس ختم، یہ لشکر کا سردار ہے تو سردار ہے۔ اب دیکھ گیا تو اس کے اندر کی خباثت سامنے آ گئی، امام کو اطلاع مل گئی، امام نے دوسرا اقدام کر لیا۔ آج کے زمانے میں کیا؟ وہاں تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ انسان دکھتا تھا، یعنی امام کے لشکر کو چھوڑ کر گیا، دکھ گیا، پتہ چل گیا کہ انسان امام کا ساتھی نہیں رہا۔ آج کے زمانے میں کیسے پتہ چلے؟ آج کے زمانے میں ہم کیوں، کیسے؟ آج تو نہ ڈائریکٹ ڈپیوشن امام کی طرف سے ہے کہ امام ڈپیوٹ کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہو رہا، امام سے تو کسی کا ملاقات کا سلسلہ ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے تو اس کا دعویٰ جھٹلا دیا جائے گا، کیسے امام کی رویت کا دعویٰ کر رہا۔ اس زمانے میں ڈائریکٹ دعویٰ رویت امام کی دیکھنے کا دعویٰ قبول نہیں ہے، ایکسپٹڈ نہیں۔ پھر دوسری بات، اب بات آتی ہے کہ جو نسبت امام کی طرف دے کر کام کر رہا ہے، کیا ہر ایک امام زمانہ کے نام پہ جو بھی نعرہ لگائے گا وہ بات درست مان لی جائے گی؟ اب یہ سوال ہے، کل انشاءاللہ اس کی کچھ تشریح پیش کروں گا کہ کیا ہر ایک ایسا ہوگا کہ جو امام کا نام لے۔ آج دنیا میں غور کیجیے، آپ کو بہت سارے ایسے نعرے نظر آئیں گے، امام کا نام لینے والے ہیں لیکن کیسے کیسے کام کرنے والے۔ نام امام زمانہ علیہ السلام کا، ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ کام دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ بعض اوقات کام اچھے ہیں، نوعیت الگ ہے، کام اچھا ہے لیکن نوعیت ایسی ہے کہ جسے امام پسند نہیں کرتے، یہ طریقہ نہیں کام کرنے کا، امام کے اپنے اسلوب اور کام کے طریقے سے اختلاف رکھنے والا، کیا ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ زمانہ جس طرح سے بدل رہا ہے، زمانہ جس طرح سے کروٹیں لیتا ہے، ہر ایک اس طرح سے قابل اطمینان کم سے کم آج کے دور میں نہیں بنتا۔ اچھا، یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، یہ جملہ میں نے آج کہا، کل اس کا شاہد انشاءاللہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں پیش کروں گا کہ اسے دو جملوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا آپ تو حسن ظن کے خلاف بات کر رہے ہیں، ایک مومن، ایک ایسا آدمی جو امام زمانہ علیہ السلام کا نام لے رہا ہے اور اس کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے اس کو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو مومن کے ساتھ تو حسن ظن رکھنا چاہیے، یقیناً رکھنا چاہیے، عمومی حالات میں، نارمل حالات میں حسن ظن رکھنا چاہیے، بالکل صحیح بات۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر مولا نے منع کیا کہ ایسے موقع پر حسن ظن نہ رکھو ورنہ تم بے وقوف ہو، وہاں پر حسن ظن کام نہیں آتا، وہاں پر آنکھیں بند کر کے ہر ایک پر بھروسہ نہیں کیا جاتا اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کر رہا ہے، اس کا مطلب حکم امام کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ مال کی محبت جب تک دل میں رہے یہ نقصان دیتی رہے، کہیں نہ کہیں انسان کو ایسی جگہ پر لے جائے گی کہ جہاں پر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے دور کی مثال اپنی خدمت درج کی، مولا امام حسین علیہ السلام کی زمانے کی مثال۔
امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کتنے افراد ایسے ہوئے، کتنے افراد امام سے ملاقات کرتے ہیں، امام ان کو دعوت دیتے ہیں. کچھ ایسے زہیر بن قیس جیسے سب مال دولت یہ سب کچھ دے دیا تو میں جا رہا ہوں حسین ابن علی کے ساتھ، سب ہو گئے بات. یعنی دل میں محبت اہل بیت اتنی اسٹرانگ ہو تو انسان اس محبت کی خاطر سب چھوڑ دے. اور جب سب چھوڑ دیتا ہے پروردگار بہترین عزت و وقار عطا کرتا ہے. یہ ہر زمانے کے اندر جو خدا کی خاطر قربانی دیتا ہے خدا اسے تنہا نہیں کرتا، تنہا چھوڑتا ہی نہیں. زہیر بن قیس کی مثال. دوسری مثال آپ کے ساتھ درج کروں. ہر تاریخ میں ہر کو کیا سمجھا گیا؟ ہر کوئی عام سپاہی نہیں ہے، 1000 افراد کی فوج ساتھ لے کر چلنے والا آدمی ہے. ایسا آدمی ہے کہ جسے امام علیہ السلام کے لشکر کو روکنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو کوئی عام آدمی تو نہیں. اچھا ہر کے دل میں پھر وہ ایمان داخل کیسے ہوا تو تفصیلات نہیں بیان کرتا، لیکن ایک جملہ جو متفق علیہ علماء نے یہی بیان کیا. تو وہ محبت کا جملہ یہی تھا کہ جب امام علیہ السلام نے کہا کہ سکلت کا امک یا حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، حر نے کہا میں آپ کی ماں کا نام احترام کے بغیر نہیں لیتا. تاریخ میں علماء نے جملہ کا ذاکرین جملہ پڑھتے ہیں کہ یہ جملہ ایسا تھا کہ جس کو جب بھی کہا گیا، یعنی یہ ایسا گالی والا یا ایسا تحقیق آمیز یا تحقیر آمیز جملہ کہ جب بھی کسی نے کہا سامنے والے نے پلٹ کر جواب دیا، سامنے والا پلٹ کر اس کا رپلائی کرتا ہے. لیکن ماں کے متعلق کو جملہ کہنا اور اتنی بڑی بات کر دینا عرب کا ایک کلچر ہے. وہاں پر اس طرح سے کوئی جملہ کہہ دینا کہ سامنے والے کو ڈرایا جائے، سامنے والے کو اس طرح سے تحقیر آمیز جملہ کہا جائے. یہ جملہ کہنے کے بعد غور میں سن لیا، برداشت کر لیا، نہ فقط برداشت کے بلکہ سامنے سے تعظیم دکھائی کہ مولا آپ کی ماں کا نام ایسے نہیں لے، آپ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے، ان کا نام عزت و احترام کے بغیر تو نہیں آ سکتا. تو یہ محبت تھی جو شہزادی کونین کی محبت کیا چھوڑ کر آیا. اس فوج میں کسی نہ کسی ایک حصے کا سردار تھا، کوئی مقام رکھتا تھا، فوج میں کوئی حیثیت تھی، کچھ نہ کچھ وظیفہ ملتا تھا، تو سب کچھ تو تھا، سب چھوڑ کر آ گیا. کیوں؟ ایک وجہ کی بنا پر، سامنے فرزند رسول ہے، سامنے اللہ کے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے. محبت اہل بیت غالب آ گئی، معافی مانگ لی. تمام تر جاہو جلال کے بعد ایسے بڑے میدان میں کسی کی ہمت ہے کہ معافی مانگے؟ ہم اور آپ غلطی کرتے ہیں، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے. ہم اپنے قریبی ترین افراد سے، دوست سے بھی معافی مانگنی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کیسے بولیں سوری. گھر میں بھی کسی کو بولنا ہوتا ہے سوری تو کبھی ہچکچاہٹ ہوتی، کیسے بولیں، غلطی تو میں نے کی ہے، سوری کیسے بولیں. ہر دفعہ انسان ہمت نہیں کر پاتا. داد دینی چاہیے اس ہمت کی جو ہو اس مقام پر جہاں ہزاروں کا لشکر، یعنی اب تعداد جو بھی رہی ہو کم سے کم 20، 30، 40 ہزار سے تو زیادہ تھی، اتنے افراد کے سامنے، اور یہاں پورا اہل بیت کا فقط لشکر ہے، اتنے لوگوں کے سامنے جن کے ساتھ ایک بطور لیڈر چلنے والا آدمی، کوئی عام سپاہی نہیں ہے، لیڈر بن کے چلنے والا آدمی اتنی ہمت دکھا سکتا ہے، دل میں اتنا اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ بھی بندھوائے، مولا کی خدمت میں گیا، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گیا، غلام بھی ساتھ چلا، سب کچھ ہوا. تو مولا معافی کا غلطی ہوئی مجھ سے، معافی مل سکتی، مل گئی معافی. اہل بیت کے در پر اگر کوئی آ جائے تو معافی نہ ملے تو پھر کیا ملے گا؟ اہل بیت ہی کا در تو ہے کہ جہاں انسان اپنے گناہوں کی توبہ لے کر آتا ہے اور ان کا توسل اختیار کرتا ہے تو پروردگار عالم ان کی توبہ کو یقیناً قبول کرتا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. ایک اور جملہ یہاں پہ سپورٹ کے لیے پیش کر رہا ہوں. مولا امیر المومنین، امیر کائنات عبد الرحمن ابن ملجم کا دور، مولا پر حملہ کیا. آخری جملے جو مولا نے ادا کیے، اور وصیتوں میں جملہ ملتا کہ جب مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو جملہ کہا، اس میں جملہ تھا
تو کیا کہا کہ دیکھو اگر میں زندہ رہ گیا، یہ جو اس نے وار کیا اس کے بعد میں زندہ رہ گیا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اسے معاف کر دوں۔ ہم اہل بیت کا در وہی ہے کہ اگر کوئی آتا ہے تو اسے معاف کر دیا جاتا، ہم عطا کرنے والے اور معاف کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اگر میں ایک ضربت سے مارا جاؤں تو میرے قاتل کو ایک ضربت کے بدلے ایک ہی ضربت مار کے قتل کروں۔ یہ ہے امیر کائنات کا جملہ۔ آخری موقع پر وصیتوں کے الفاظ کے درمیان یہ جملہ مولا کہہ رہے ہیں۔ اہل بیت کا در بہت ہی قریب، جو جاتا ہے، باندھتا ہے، توسل کرتا ہے، یقیناً کامیاب ہے۔ لیکن کون؟ جس کے دل میں مال کی محبت ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت۔ وہاں اہل بیت کی محبت والا جو تھا وہ کامیاب رہا، مال کی محبت والا تھا رسوا ہوتا رہا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں آپ کو، غالباً عبداللہ ابن مطیع، نام اشتباہ کر رہا ہوں، غالباً یہی پڑھتا آیت ہے۔ اس شخص کو مولا نے، یہ وہی شخص تھا کہ جسے مولا نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد اس سے کہا کہ تو میرے لشکر میں شامل ہو جا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ شخص شامل نہیں ہوا، بہت ہی مالدار تھا، چیزیں اس کے بعد قیمتی اشیاء تھی، میری یہ تلوار لے جائیے، بہت ہی قیمتی تلوار ہے، میرا یہ گھوڑا لے جائیے، بہت ہی قیمتی گھوڑا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، مال دے دوں گا، جان نہیں دوں گا۔ مولا نے کہا جا، چلا جا اتنی دور کہ جہاں تو میری آواز کو سن نہ سکے، اگر میری آواز کو سنے گا تو اس پر مدد کرنا واجب ہے۔ وہ اہل بیت کے در پر آنے والے، ہاں اہل بیت کا چاہنے والا، ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت نہیں تھی، لیکن محبت ہونے کے بعد دنیا کی محبت، زندگی کی محبت، مال کی محبت، کمپیئر کرنا، جیتتا کون ہے، زیادہ کس کی محبت ہے، غالب کس کی محبت آتی، اور تاریخ کہتی ہے یہی وہ آدمی تھا، گیا یہاں سے تو چلا گیا، مولا کا ساتھ آخر تک نہیں دیا، مولا کی شہادت ہو گئی، سارے واقعات اختتام پر پہنچے، 64 ہجری کے قریب کا کوئی واقعہ، واپس آیا، معلوم ہوا کہ مولا شہید ہو چکے ہیں، واقعہ دیکھا کہ یہی وہ آدمی تھا جس نے پہلی مرتبہ قبہ امام حسین علیہ السلام 64 ہجری کے قریب تعمیر کی، ہی دل میں محبت، ایسا نہیں کہ امام کی محبت نہیں تھی، کہ یہی وہ آدمی تھا جو پہلی مرتبہ قبہ کی تعمیر کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن جو محبت جتنی ہوگی اس کے اگینسٹ میں شیطان اپنا پورا کام کرے گا، کبھی مال، کبھی جاہ و جلال، کبھی عزت، کبھی دولت، کبھی شہرت، کبھی کچھ اور، سب آئے گا، جیتتا کون ہے؟ یہی مومن کی آزمائش ہے۔ مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں ایسے افراد کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی کہ جن کے دل میں باقی چیزوں کی تو محبت تھی، ایمان کی محبت اور دین کی محبت نہیں تھی، اور اس کا انڈیا، اس کا اشارہ خود مولا نے جب پہلا خطبہ دیا اس وقت مل چکا تھا۔ مولا جب بھیجتے تھے لشکر کو تو یہ لشکر بھیجا جاتا تھا، لوگ چلے جاتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں فلاں مقام پر جائیں گے، یہ وہ وعدہ کر کے جاتے تھے کہ دیکھو ایسا کرنا تھا، ٹھیک ہے کریں گے۔ مولا جب چلے جاتے تھے مولا کہتے تھے یہ کرنے والا نہیں، معلوم ہے مجھے کہ یہ پورا نہیں کرے گا والا، مجھے معلوم ہے کہ یہ آگے جا کر وہ پلٹ جانے والا، اور ہوتا تھا ایسا۔ تو خود مولا بتلا بھی رہے تھے، دیکھو تمہارے دل کے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ تم ذرا سے مال کی خاطر اپنے برحق ایمان کو چھوڑ دیتے ہو۔ ایسا چاہنے والا کیا ایمان کے لیے فائدہ مند ہے؟ ایسے چاہنے والے کو لے کر کیا امام جہاد کر سکتا ہے؟ ایسے چاہنے والے کے ساتھ کیا امام کوئی اقدام کر سکتا ہے؟ یہ ہر زمانے کی مشکل رہی، مال مال مال۔ یہی مال ہے کہ جس کی خاطر انسان سب کچھ کر جاتا۔ مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت سے ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں، سلام پڑھیے مل کر محمد علیہ وسلم۔ تاریخ نے ایک جملہ لکھا کہ امام جن کی معرفت جتنی انسان کے دل میں ہوگی اتنی محبت بھی بڑھے گی، اتنا ہی انسان جذبات کے اعتبار سے قوی بھی ہوگا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی محبت جو سب سے زیادہ غالب آنے والی اور انسانوں کے دلوں میں زیادہ قریب رہنے والی، تذکرہ کروں گا انشاءاللہ بعد میں۔ مولا حسن مجتبی علیہ السلام کا دور تھا، بلکہ یہ مولا کائنات کا دور، قیصر روم کا خط
آتا ہے حاکم کوفہ کے نام، حاکم شام کے نام، تاریخ کا مشہور واقعہ. لیکن ابتدائیہ آپ کی خدمت میں کروں، بعض چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، وہ جلدی گزر جاؤں گا. ابتدائیہ یہ ہے کہ قیصر روم سنتا ہے کہ ایک طرف حاکم شام ہے، ایک طرف حاکم کوفہ. دو میں سے کون صحیح ہے کون صحیح نہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا حق کون ہے. اپنے درباریوں کو کہا کہ جاؤ جا کر بازار سے، اب یہ روم کا بادشاہ ہے، روم میں بیٹھ کر فیصلہ کر رہا، ذہن میں رکھیے. اور جاؤ جا کر بازار سے لوگوں درمیان سے کچھ ایسے افراد کو لے کر آؤ جو کوفہ سے تعلق رکھتے ہوں، کچھ ایسوں کو لے کر آؤ جو شام سے تعلق رکھتے ہیں. بلوایا گیا. کوفہ والے آئے کا بتاؤ تمہارے حاکم کا حلیہ کیا ہے، تمہارے حاکم کے حالات کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کے طور طریقے کیا ہیں. حاکم کوفہ یعنی مولا کائنات کے طور طریقے بیان کر دیے گئے. تو ان لوگوں کے ذہن میں تھے، انہوں نے بیان کیا، ایک تصویر ایک خاکہ ذہن میں آ گیا. شام کے کچھ افراد کو بلایا گیا، حاکم شام کے حالات پوچھے گئے، ایک خاکہ وہاں بھی بن گیا. اب یہ جو دو خاکے اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، اب یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا کیسے فیصلہ کرے. اب فیصلہ کرنے کے اندر اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حاکم کوفہ جو ہے یہ صحیح لگتا ہے. دوسرا کام اس نے کیا. دوسرا کام کیا کیا؟ اپنے اعتبار سے جو ذائچہ بنانے کے اعتبار سے اس کے اپنے علم کے مطابق یا اس کے اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے کچھ بت منگوائے، کچھ چیزیں منگوائی. کہ میں ان ذائچوں کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اپنا ذہن مائنڈ بنانا چاہتا ہوں کہ کون صحیح ہوگا. اس اعتبار سے فیصلہ کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ حاکم کوفہ صحیح. یہ دو کام ہوئے. تیسرا کام، اب یہاں سے واقعہ تقریباً کچھ چیزیں اپنی یقیناً سنی ہوں. خط لکھتا ایک حاکم کوفہ کے نام، ایک حاکم شام کے نام. کہ میں چاہتا ہوں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں کون حق پر ہے کون صحیح ہے. اپنا اپنا ایک باخبر نمائندہ میری طرف بھیجو، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس نالج ہو، اسے میرے پاس بھیجو. میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کون صحیح. قیصر روم روم کا بادشاہ ہے. یہاں سے خط حاکم شام کے پاس پہنچا. حاکم شام نے اپنے بیٹے یزید کو بھیج دیا. مولا کائنات کے پاس خط پہنچا. مولا کائنات کے خط میں اس نے ایک اور جملہ لکھا تھا کہ میں انجیل میں موجود چیزوں کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون حق پر ہے. مولا کائنات کے پاس خط آیا. وہاں نے کہا ٹھیک ہے، ایک حق کا طالب ہے جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جو سیکھنا سمجھنا چاہتا ہے کہ کون صحیح ہے. مولا نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو روانہ کر دیا. ایک طرف سے یزید جا رہا ہے، ایک طرف سے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام. روم پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہاں دربار میں وارد ہوتے ہیں، یزید کی اپنی ایک روش ہے. جا کر قیصر روم کے چہرے کو چوما، تعظیم بجا لایا، وہ جو ایک بادشاہوں کا طریقہ کار ہوا کرتا. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام گئے، کھڑے رہے، خدا کا شکر بجا لائے. تو خدا کا شکر ہے پروردگار نے نہ مجھے مجوسی بنایا، نہ عیسائی بنایا، نہ بت پرست بنایا، نہ کسی اور دین کا پیروکار بنایا. مجھے اس پروردگار رحیم نے، اس رب تعالی جو ایک پروردگار ہے، اس کا بندہ بنایا. میں اس پر خدا کا شکر بجا رہا ہوں. کوئی تعظیم اس اعتبار سے جو بادشاہوں کے دربار کی شاعر شان، تو وہ تعظیم بیٹھ گئے ایسے. آپ نے جملے دونوں سن لیے. یہ دو ایسے کردار ہیں. دل انسان کا جس طرف مائل ہوتا ہے وہی کام کرتا ہے. بعض اوقات انسان کا جملہ، بعض اوقات انسان کی حرکات، جیسا اس کے ذہن میں تھا اس نے وہ کام کیا، جیسا ان کے ذہن میں تھا، جیسا کردار ان کا تھا، انہوں نے وہ والا کام کیا. اب یہاں پر ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. جو مال اور منال کی محبت رکھتے ہیں وہ بادشاہوں کے سامنے مرغوب ہو جایا کرتے ہیں. جو جاہو جلال دیکھتے ہیں، جو پیسہ دیکھتے ہیں، جو بادشاہت دیکھتے ہیں، جن کے دل میں ہے ہی بادشاہت کی محبت، جن کے دل میں ہے ہی ساری مال کی محبت، ہمارے پاس اتنا ہے اس کے پاس اتنا ہے تو اس سے عزت سے جھک کر ملو، اس کی عزت کرو تاکہ ہماری عزت اس کے سامنے بڑھے. اس لیے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس عزت زیادہ ہے، اس کے پاس آج مقام ہے، شہرت ہے. اگینسٹ میں رویہ کس کا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. تعظیم بادشاہت کی اس اعتبار سے نہیں کی. ہاں خدا کا شکر ضرور بجا لائے.
کہ پروردگار نے مجھے ان ادیان سے بری رکھا اور اپنے پروردگار کا شکر بجا لایا۔ یہاں پر رک کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عطیہ کروں۔ بعض وقت ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے غلطی کر جاتے ہیں۔ صحیح بات کہنا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، ہم تو صحیح کر رہے ہیں، ہم نے تو بالکل صحیح بات کہی ہے اور صحیح بات کو ہی ہم مثال سپورٹ کرتے ہیں، لیکن صحیح بات کو صحیح انداز سے کہنا یہ کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح بات ہو لیکن صحیح انداز سے نہ ہو، کیا پروردگار پسند کرتا ہے؟ ہم اس چیز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی مال کی محبت میں انسان اپنی انسانیت کو اتنا گرا نہ دے کہ انسانیت کی تحقیر شمار ہو۔ ہم وہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جو اس نے کیا کہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے اس لیے کہ سامنے قیصر روم ہے، اس لیے تعظیم کر رہا ہے کہ بادشاہ روم موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے تعظیم وہ والی نہیں کی، لیکن کیا تحقیر کی، کیا تذلیل کی، کیا کوئی ایسا رویہ اپنایا کہ تو کون ہوتا ہے جو مجھ سے بلانے والا، میں کون، رسول کا بیٹا اور تو بادشاہ روم، کیا یہ والی بات تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا انسانیت کی توہین تھی؟ کیا بادشاہ اس کی بادشاہ ہونے پر توہین تھی؟ کہیں یہ جملہ نظر نہیں آتا۔ پر دو چیزوں میں سے فرق ہم قائم کر پائیں، ہم اچھا کام کرتے ضرور ہیں، انداز ہمارا وہ ہوتا ہے جو غلط ہوتا۔ ہم کسی کی برائی کو جو سچ ہے اگر کسی کے سامنے بیان کریں، پروردگار کہتا ہے غیبت حرام۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تو سچ بول رہا ہوں، تو یہ سچ ہی تو پروردگار نے حرام کیا ہے۔ جھوٹ بولنا تو ویسے بھی حرام تھا، یہ سچ جو دوسرے کی غیبت بن رہا ہے حرام ہے، نہ کریں ایسا کام۔ کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کو کوئی چیز بتانی ہے، کیا کریں؟ ایسا جملہ سامنے سب کے بزم میں ایسا جملہ کہتے ہیں کرتے ہیں کہ وہ سامنے والا بیچارہ ذلیل ہو کر رہ جائے۔ کیا یہ اسلام کا شعار ہے؟ اسلام پسند؟ ہم تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، کون سے ہم نے غلط بات کی؟ کیا اسلام اس کو پسند کرتا ہے؟ اہل بیت نے یہ کام کیا، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا؟ نہیں کیا۔ امام نے اپنے دین کو بیان ضرور کیا، سامنے والی کی تحقیر نہیں کی۔ ہم جو کام کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے مذہب کو جب پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مذہب کی حقانیت کو پیش نہیں کرتے، سامنے والے کو ذلیل کرنا زیادہ پسند کرتے۔ یہ ہمارے اس رویے کا فرق ہے۔ ہمارے دل میں اپنی حقانیت کو پیش کرنے کی محبت نہیں ہوتی، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپنے صحیح ہونے کو ہم بہترین انداز سے پیش کر لیں، جو کہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں نہیں کسی طریقے سے سامنے والا ذلیل ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کسی طریقے سے سامنے والا اپنی بے عزتی محسوس کرے، سامنے والا نیچے ہو جائے، ہم اونچے ہو جائیں، بس یہ ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو جیت گئے۔ یہ ہماری جیت ہے۔ خدا را ہمیں سوچنا چاہیے کہ یا اہل بیت کا دین یہ تھا۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، آج شاید یہ مکمل نہ کر پاؤں، کل انشاءاللہ کچھ تفصیلات آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ یہ مال کی محبت، اور اس کے بعد کچھ سوال و جواب کے سلسلے شروع ہوئے، ایک ایک کر کے سوال ہوتے گئے، مولا جواب دیتے گئے، یزید نے جواب نہ دیا، تفصیلات انشاءاللہ پیش کروں گا۔ کچھ اور ایسے رزق سے متعلق اور ارواح سے متعلق سوالات تھے جو مولا کی خدمت میں پیش کیے گئے، لیکن اب چونکہ اختتام ہے اور جمعے کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی ذیل میں ایک مختصر سا واقعہ زمانے کے امام علیہ السلام کی خدمت کے حوالے سے بھی پیش کروں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد۔ یہ مال جس کی محبت میں انسان اتنا آگے بڑھتا ہے، دنیا جس کے خاطر انسان کتنی اچھی بری چیزیں سب کچھ پامال کرتا چلا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا بہت مختصر تھا، مرزا محمد تقی الماسی تاریخ کے سید عالم دین گزرے، مرزا محمد تقی مجلسی کے پر پوتے تھے۔ الماسی غالباً اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی الماس تھا، کوئی قیمتی پتھر تھا جو مولا کائنات کے کسی امام کے روضے میں ہدیہ کیا تھا، اس کی وجہ سے انہیں الماسی کہا گیا۔ مرزا محمد تقی الماسی ان کے ریفرنس سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا۔ واقعہ کیا تھا؟
تب بحرین میں کچھ لوگوں نے، کچھ شیعہ تھے، آپس میں طے کیا کہ ہم روزانہ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، دعوت کریں گے لوگوں کی۔ طے ہو گیا، ایک کے بعد ایک کے بعد دوستوں، 4 5 6 8 10 جتنے بھی دوست تھے ایک ایک کر کے روز کھانا کھلانا شروع کیا۔ ایک دن ایک کھانا کھلاتا تھا، دوسرے دن دوسرا، تیسرا چوتھا۔ ایک بندے کی باری آ گئی، وہ بیچارہ وعدہ تو کر لیا، یعنی نیت تو کر لی تھی کہ میں کھانا کھلاؤں گا۔ مومنین کو کھانا کھلانا کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنے اثر و برکات ہیں اس کے، دنیاوی اور اخروی کتنی فجوز ہیں اس کے۔ اب کرنا تو چاہتا تھا لیکن پریشان ہو گیا، کب میری باری ہے اگلے دن، پیسے تو ہے نہیں، اپنے کھانے کے لیے نہ ہو جس کے پاس، وہ دوسروں کو کیسے کھانا کھلائے۔ لیکن نیت تھی، اور نیت اس لیے نہیں تھی کہ میں دوستوں کو کیا جواب دوں گا، بات یہ نہیں، نیت یہ کہ میں خدا کی خاطر یہ نیک کام کرنا چاہتا ہوں، فی الحال میری بساط میں نہیں ہے، میری طاقت میں نہیں ہے، تو کیسے کروں۔ رات کا وقت سوچتا سوچتا جنگل سے گزر رہا تھا، دیکھا ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ دیکھو تم فلاں تاجر کے پاس جاؤ، ویسے ہی گفتگو جیسے نارمل افراد آپس میں ملا کرتے ہیں، راستے میں کوئی بندہ مل گیا، سلام دعا ہو گئی، بات چیت ہو گئی، چلا گیا۔ تاکہ تم فلاں تاجر کے پاس جانا، اس سے کہنا محمد ابن حسن نے کہا ہے میرے تمہارے پاس 12 دینار پڑے ہیں، وہ تم مجھے دے دو، اور جو تمہیں مل جائے 12 دینار تو تم کل ان سے لوگوں کو کھانا کھلا دیں۔ ٹھیک ہے، اس کی اپنی مراد بھی پوری ہو گئی، یہ تو چاہ رہا تھا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ سامنے سے ایک بندہ مل گیا، محمد ابن حسن نے کہا کہ جا کر وہ فلاں تاجر گیا، ڈھونڈتا ڈانٹتا اس بندے کے پاس پہنچا، بھائی تاجر تھا، تاجر کے پاس پہنچ کر اس سے یہ جملہ کہا، مجھے ایک بندے نے کہا کہ محمد ابن حسن نے یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس 12 دینار ان کے پڑے ہوئے، کہ تم مجھے دے دو، ان کا حکم۔ کہ تمہیں کچھ معلوم ہے، اندازہ ہے، کس سے کہا تمہیں؟ خود انہوں نے کہا ہے تمہیں؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ میرے 12 دینار پڑے، تو تمہیں معلوم ہے کون تھے وہ، کس کی بات کر رہے ہو؟ کہ تم بات کر رہے ہو حضرت حجت علیہ السلام کی۔ تو میرے پاس کسی اور کا مال نہیں پڑا، میری نظر تھی کہ میں زمانے کے امام کی خاطر 12 دینار ادا کروں گا، میری نظر پوری ہو گئی، وہ 12 دینار میرے زمانے کے امام کی خدمت میں دینے کے پڑے، کسی اور کے نہیں۔ ایک نیکی کا کام کرنا جس کو انسان خلوص سے کرنا چاہتا ہو، کہاں اس نے زمانے کے امام کو پکارا، مدد کے لیے بھی نہیں پکارا اب تک، تو یعنی کوئی ذکر نہیں ملتا واقعے کے اندر کہ اس سے اتنا پریشان ہو گیا، مولا کو پکار لیا، مولا مال نہیں ہے کیسے پورا کروں۔ خلوص دل کا، اللہ کی خاطر کرنا چاہتا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں، وعدہ کیا اس لیے نہیں، خلوص کے خدا کی خاطر کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اب تم نے کہہ دیا، اب یہ 12 دینار امام کے تمہاری خدمت میں، مگر اتنا مجھ پر کرم کرو کہ اب یہ 12 دینار تو تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اس میں سے آدھے دینار جو ہے مجھ سے ریپلیس کر دو۔ میں چاہتا ہوں یہ 6 دینار جو زمانے کے امام سے نسبت رکھتے ہیں اسے اپنے پاس برکت کے طور پر رکھو، اس کے بجائے دوسرے دینار۔ حضرت محترم، جو خدا کی خاطر کام کرے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، جو خدا کی خاطر قربانی دے، جو خدا کی خاطر نیت کرے، کام اس کا ادھورا نہیں رہتا۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں واقعاً خالص خدا ہو، خالص اہل بیت کی خاطر ہو، مال اور دنیا کی محبت میں نہ ہو۔ دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین اہل بیت سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ یہ جتنے بھی مفاسد دنیا ہیں، جتنی دنیا کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں، روحانی بیماریاں، حسد، چغلی، جھوٹ، تکبر، دنیا کی محبت، مال کی محبت، جاہ و جلال کی محبت، پروردگار ان تمام بیماریوں سے تمام مومنین مومنات کو شفا عطا فرما۔ پروردگار دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما، تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما، تمام کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار زمانے کے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے شمار فرما۔ پروردگار تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کے شرف زندگی میں بار بار نصیب فرما۔